اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 147 یعنی 147 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سندھ حکومت کے مسائل، خاص طور سے صحت کے مسائل۔ تو میں نے پچھلی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ سندھ حکومت نے کورونا ویکسین یا کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، اور لوگوں کو ویکسین لگانے کا سب سے اچھا انتظام ایکسپو سینٹر گلشن اقبال میں تھا، جو بلا شبہ سندھ حکومت کی اچھی کارکردگی کا مظہر تھا۔ درمیان میں کچھ عرصے تک ویکسین ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے ایک دو روز کے لیے بند بھی کرنا پڑا اس سینٹر کو، لوگوں کو اس کی پریشانی ہوئی۔ ظاہر ہے ہر شخص تو ہر وقت یہ معلومات نہیں رکھتا کہ آج ایکسپو سینٹر کھلا ہوا یا نہیں کھلا ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکالیف ہوئیں۔ اس کا ہمارے ملک میں تو کوئی سرے سے ازالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک پہلو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وفاق اور صوبوں کی حکومتوں کے درمیان اکثر اختلافات رہے ہیں، خاص طور سے انتظامی اور مالی معاملات میں۔ وفاق کی طرف سے صوبوں کو ان کا حصہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، خاص طور سے صوبہ سندھ جو پورے ملک کے خزانے میں 70% ریونیو دیتا ہے۔ 70% آمدنی جو ہے قومی خزانے کو وہ صوبہ سندھ سے ہے، اور اس کا بھی بہت بڑا حصہ کراچی شہر سے ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق صوبے کو پورا حصہ نہیں دیتا، جتنا بھی حصہ دیتا ہے اس میں سے کراچی کو اس کا اصل یا حق کے مطابق حصہ نہیں ملتا، باقی پیسہ دیہی ترقی کے نام پر ادھر ادھر خرد برد ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات جو مجھے اکثر کھٹکتی ہے وہ یہ کہ ہماری پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ایوب خان کے زمانے سے 1958 سے سمجھ لیں کہ وہ برسر اقتدار ہے۔ یعنی اس کے بانی جو تھے ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں شامل تھے، تو اس کابینہ سے اور آج تک سندھ میں در حقیقت پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ کبھی ایک آدھ دور ایسا آیا ہوگا کہ جس میں پیپلز پارٹی کا اثر نہ رہا ہو، لیکن ہمیشہ انہی کا اثر رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو حکومت 1958 سے آج تک برسر اقتدار ہو، جو پارٹی، اس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے کے باوجود ایک مسئلہ بھی سندھ کا پوری طرح حل نہیں کیا۔ اس میں وفاق کی بھی تھوڑی سی کھینچتانی رہتی ہے ان کے ساتھ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہاں کراچی میں بھی بعض گروپوں کے ساتھ ان کا اختلاف رہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کا عمل کیا تھا 1972 میں، کہ صنعتی اور تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لے لیا تھا۔ اب قومی ملکیت میں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی حکومتیں اگر ہوں تو سرکاری ملکیت میں آنے کے بعد اداروں کو بہت ترقی کرنی چاہیے، لیکن اس میں اول تو بدنیتی شامل تھی، نہ صنعتوں کی یعنی ترقی کا کوئی منصوبہ تھا، نہ تعلیم کو فروغ دینے کا۔ یہ محض اس لیے تھا کہ اپنے جیالوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں، ملازمتوں میں ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ ایک بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو لوگ اہل ہوتے ہیں انہیں تو لسانی یا علاقائی تعصب کی بنیاد پر ان کا حق نہیں دیا جاتا، نااہل اور نہایت اجڑ اور جاہل قسم کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، جو بالآخر تباہ کر دیتے ہیں اداروں کو۔ تو صنعتی ادارے بھی تباہ ہوئے اور تعلیمی ادارے بھی تباہ ہوئے۔ صنعتوں کو تو آج تک بہت برا حال ہے، اور تعلیمی اداروں کا معاملہ یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے تو بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ وہاں اول تو کوئی تعلیم کے لیے جاتا نہیں، اور جاتا ہے تو اساتذہ ایک سے ایک بڑھ کر قابل وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے دیہی علاقوں میں سندھ میں تعلیمی ادارے بند ہیں بہت سارے، اور وہاں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اندر،
کمروں کے اندر باقاعدہ پیچھے بلیک بورڈ یا تختہ سیاہ نظر آتا ہے، اور نیچے گائے بھینسیں چر رہی ہیں کمروں کے اندر، اور باہر تو خیر ہیں ہی وہ. تو تعلیمی اداروں کو تو ستیہ ناش کیا انہوں نے. اس کے بعد آئیے صحت کی طرف. صحت میں دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے اسپتال قائم کیے اور یہ سہولتیں دی. اس کا ایک اصول میں بتا دیتا ہوں حکمرانوں کا، وہ یہ ہے کہ یہ بڑے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ بڑے اداروں کے بجٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو بجٹ کا یہ عالم ہے کہ کچھ حصہ تو لگا دیتے ہیں اور باقی جو ہے سارا خرد برد کر لیتے ہیں. تو بڑے بجٹ ہوتے ہیں تو کھانے میں، چھوٹے دیہات میں جائیں گے کسی ایک ڈسپینسری یا ایک کوئی طبی مرکز یا ہیلتھ سینٹر ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے گی تو بیچارے 4-5 لاکھ میں وہ کام چلا سکتے ہیں. لیکن 4-5 لاکھ میں انہیں اپنا حصہ کہاں ملے گا؟ کروڑوں اور اربوں کا بجٹ ہو کسی ادارے کا، وہاں تو بڑا اچھا حصہ مل جاتا ہے. میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا، بڑا مقدس ہمارے لیے ہے. وہاں میں نے سنا، میں نے بلکہ پوچھا ایک ساتھی سے، میں نے کہا بھائی یہاں جو کام کرتے ہیں یہ وہ اتنے اچھے کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ بجٹ ظاہر ہے سارا جتنا ملتا ہے کسی منصوبے کے لیے وہ سارا خرچ کرتے ہوں گے. کہنا صاحب بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اگر 1 کروڑ ریال کا بجٹ ہے تو وہ 10 کروڑ منظور کرواتے ہیں. 1 کروڑ ریال جو لگنا ہے اس منصوبے میں وہ پورا لگاتے ہیں وہ، اور بہترین چیز بنا دیتے ہیں. باقی 9 کروڑ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہر ملک میں الگ الگ طریقے ہیں خرد برد کرنے کے، بدعنوانی کے اور بے ایمانی کے. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں جو طبی مراکز قائم ہیں، ہیلتھ سینٹر قائم ہیں، ان کا بہت برا حال ہے. اور ایک صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو، باقی اس سے اندازہ کر لیں کہ پورے سندھ میں اور بلکہ پورے ملک میں دیہی علاقوں کا یہی تقریباً حال ہے. ایک چھوٹے سے علاقے کی خبر میرے پاس آئی ہے کہ وہاں طبی مرکز یا ہیلتھ سینٹر دواؤں کے بغیر چل رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ جہاں کوئی علاج کے لیے جائے گا دوائیں نہیں ہوں گی، اور آس پاس میڈیکل اسٹور بھی نہیں ہوں گے، اور غریبوں کے پاس پیسے بھی نہیں کہ باہر سے دوائیں خرید سکیں. تو طبی مرکز میں تو چھوٹی موٹی دوائیں تو نزلے، کھانسی، بخار، پیچش، اس طرح کے جو معمولی امراض ہیں، اور یہ عموماً دیہات میں ہوتے ہیں، تو ان کی تو دوائیں ہونی چاہیے. اور کوئی بہت قیمتی دوائیں نہیں ہوتی ہے، بہت معمولی پیسوں میں. وہی بات آئی کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس میں سے کھانے کا موقع ملے. تو اس لیے وہاں یا تو منظور ہی نہیں ہوتا، یا بجٹ جتنا منظور ہوتا ہوگا تو وہ بھی ان کے کھانے کے لیے کم ہوتا ہے، تو وہ سارے ہڑپ کر جاتے ہیں وہ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جس گاؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کسی پیر فقیر کے نام پر ہے جن کا حجرہ وہاں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں دیہات میں پیر فقیر کی اصل اہمیت ہوتی ہے، ڈاکٹر وغیرہ کی کم اہمیت ہوتی ہے. جب اول تو یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور دوائیں بھی نہیں ہیں، تو وہ دم درود کرتے ہیں اور تعویذ دیتے ہیں، پھونکتے ہیں وہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا، جبکہ ان چیزوں سے فائدہ ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب اس جس طبی مرکز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں دوائیں تو ہیں ہی نہیں، لیکن روئی اور پٹی بھی نہیں ہے وہاں، کہ اگر چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے، دیہاتیوں کو اکثر کاموں کے دوران زخمی ہوتے ہیں وہ، تو مرہم پٹی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نہ روئی ہے نہ پٹیاں ہیں. روئی کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ حکمرانوں نے اپنے کانوں میں ٹھوس رکھی ہے تاکہ عوام کے فریاد اور آواز ان تک نہ پہنچ سکے. اس لیے صحت کے مراکز میں روئی کا بھی فقدان. اب رہا پٹی کا معاملہ. پٹی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ حکمرانوں کی اور مقتدر اداروں کی اور نوکرشاہی کی آنکھوں پر اس قدر زیادہ اور سختی سے بندھی بھی ہے کہ وہ ملک کے حالات کو دیکھ ہی نہیں پاتے. ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کے عوام کا کچھ خیال کر سکے، انہیں پتہ چل سکے کہ لوگ کس مشکل میں مبتلا ہیں. آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، بس چل رہا ہے کام، اندھا دھند جسے کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ گاؤں والے اس بات کو غنیمت جانیں کہ ان کے مرکز میں دوائیں نہیں ہیں، اس لیے کہ دواؤں کا عالم اس وقت یہ ہے کہ اتنی ناقص اور جعلی دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اکثر جعلی اور خراب چیزیں دیہی علاقوں میں دی جاتی ہیں. تو وہ دوائیں لیں گے تو ان کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس جنہیں کہتے ہیں وہ ظاہر اس میں مبتلا ہوں گے.
تو حکومت نے بڑی مہربانی کی کہ دوائیں دی نہیں ہیں تاکہ مزید امراض میں وہ مبتلا نہ ہوں. جو امراض پہلے سے موجود ہیں وہ بس اسی سے کام چلا لیں. تو ایک بات اور یہ ہے کہ نہ دوائیں ہیں، نہ مرہم پٹی کا کوئی انتظام ہے، نہ روئی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. اس کے باوجود یہ طبی مرکز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس جیسے اور کئی مراکز چل رہے ہوں گے، چل بھی نہیں رہے ہوں گے، بلکہ آئندہ چل کر شاید دوڑنے بھی لگے. ایک مثال ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آئیے بیٹھیے چائے چلے گی، وہ کہتے ہیں نہیں چلے گی نہیں، دوڑے گی، منگوائیں تو صحیح آپ. تو یہ جو چل رہے ہیں یہ اسی طرح دوڑ میں بھی مصروف ہو جائیں گے، دوڑتے بھی رہیں گے. اب یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو چل رہے ہیں یہ طبی مراکز، یہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں یا بچوں کی طرح پہیاں چل رہے ہیں، یا یہ کہ مضبوط قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر مضبوط قدم ہوں گے تو انشاءاللہ کبھی کامیابی بھی ہو جائے گی. تو آج اگر چل رہے ہیں تو کل دوڑنے کے قابل بھی شاید ہو جائیں. تو اب ایک بات ان سے یہ کہی جا سکتی ہے کہ بھائی دوڑنے کی زیادہ تیز کوشش نہ کریں، ورنہ ٹھوکر لگ جائے گی. تو مرہم پٹی کا کوئی اور دوا دارو کا کوئی انتظام ہمارے یہاں نہیں ہے، ورنہ آپ پریشان ہوں گے. وہ اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ طبی مرکز سے آپ اندازہ کر لیں کہ شہروں میں کیا حال ہوتا ہے. شہروں میں مراکز، طبی مراکز یا چھوٹے موٹے اسپتال تو کام کرتے ہیں، بڑے اسپتال اور اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن دفاتر میں چلے جائیے، کسی دفتر میں جا کر پوچھئے کہ بھئی فلاں مجھے صاحب سے ملنا ہے، وہ صاحب تو میٹنگ میں. اس ملک میں ہر صاحب یا افسر کا کام ہے صرف میٹنگیں اٹینڈ کرنا. میٹنگوں میں جاتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، اس میں اصل وہاں بھی نہیں ہوتے. وہ بہانہ ہوتا ہے کہ جو آیا ہے بیچارہ شکایت لے کر تو اس کو بتا دیں جی وہ تو میٹنگ میں ہے. وہ تو اور ظاہر ہے میٹنگ جیسے ہی اہم چیز کو چھوڑ کر دفتر میں بیٹھنے چلے. دفتر تھوڑی ان کے لیے، میٹنگ ہے ان کے لیے. صاحب کے دربار میں حاضری ہے، بڑے صاحب کے دربار میں چاپلوسی ان کی خوشامد کرنا ہے، تو ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اب چھوٹے عملے کا سن لیجئے، وہ کیا کرتا ہے، وہ چائے پانی اور سگریٹ نوشی میں مصروف ہونے کے لیے قریبی ہوٹلوں میں ہوتا ہے. کہیں کہیں اکا دکا کوئی کلرک یا کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ اکثر سرکاری دفاتر خالی نظر آتے ہیں. اور یہ 3.25 سال کی تبدیلی سرکار کے دور میں بھی ان کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ آج بھی اسی طرح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نچلا عملہ ادھر چائے کی چسکیاں لیتا ہے اور سگریٹ کے کش لگاتا ہے اور کام دھلے کا نہیں ہوتا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے دفاتر ہیں. عدالتوں میں، چھوٹی بڑی عدالتوں میں کئی دن نہیں بلکہ کئی سال تک لوگ چکر لگاتے ہیں اور انہیں انصاف نہیں ملتا. میں اپنے تجربے کی بنیاد کر رہا ہوں. میں نے بدقسمتی سے صرف 6 مہینے وکالت کی کوشش کی. LLB ہوں میں نے سوچا کہ چلیں وکالت کا بھی ہے، لیکن 6 مہینے میں وہاں جو حشر دیکھا میں بھاگ آیا. میں نے کہا میں تو چل ہی نہیں سکتا اس ماحول میں، ہرگز نہیں چل رہا. وہاں میرے سامنے ازدواجی جو ایک مقدمہ تھا، کیس تھا، 10 سال سے چل رہا تھا وہ. اب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا، اس کا فیصلہ تو زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے میں ہو جانا چاہیے. 10 سال کا کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے سینئر وکیل کے پاس. تو میں حیران ہوتا تھا کہ اللہ کیسا ملک ہے، کیسی عدالتیں ہیں. اور پھر بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے اور بڑے کرپٹ لوگوں کے، تو ان کے فیصلے بھی یا تو ہوتے ہی بہت عرصے میں ہیں یا التوا میں چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر فیصلے ہوتے بھی ہیں تو شک کا فائدہ ہمیشہ بڑے آدمی کو ملتا ہے، عوام کو کبھی بھی شک کا فائدہ نہیں دیا جاتا. تو اس بنیاد پر وہ چھوٹ جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں جو عدالتوں میں ماخوذ ہیں، جن کو پیش ہونا چاہیے. وہ کہہ کر گئے جی آپ بلائیں گے جب آ جائیں گے. تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو تو گھسیٹ کے لائے گا کوئی تو آئے گا. ہماری نیازی سرکار کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو لے کر آؤں گا. آج تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے فرما دیا ہے کہ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا. یہ نہ چھوڑنے کی پتہ نہیں پالیسی ان کو کہاں سے ملی ہے. چھوڑا ہوا سب کو ہے، اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی، اس لیے کہ سب ایک ہی کارٹیل کا حصہ ہیں. سب حکمرانوں کی ایک ٹولی ہے. یہ بدل کے آتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، نقاب بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں اور پھر آ کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. تو
تو یہ چونکہ اسی لیے وہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، جانے بھی دیتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو تو وہ بیچارہ غریب آدمی ہے۔ اگر ایک بچہ غریب جو محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ اگر کہیں سے ایک چیز بھی، ایک پھل، ایک روٹی یا کوئی چیز بھی چرا کے بھاگے تو اس کو جو سزا ملتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری جیلوں میں اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں قیدی ایسے ہیں کہ جن کا مقدمہ عدالتوں میں تو پیش ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو پھر واپس تاریخ پڑ جاتی ہے کئی سال سے، بلکہ بہت لوگ تو جیلوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ ملک ہے جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، کہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں لوگ، مقدمے نہیں چلتے ان کے، معمولی کیسز ہیں ان کے، اور جو کروڑوں اربوں کھربوں روپے کھا کر بھاگ بھی گئے ہیں، کچھ یہاں اب بھی عیش کر رہے ہیں، ان کے لیے نہ حکومتیں ہیں نہ عدالتیں ہیں، کوئی پکڑنے والا ان کو نہیں ہے۔ عدالتیں بس کہتی ہے بھائی ہم نے تو فیصلہ دے دیا، اور ہم شواہد کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ دیتے ہیں، ہم کسی شخص کے کردار اس کے بارے میں تجسس از خود نہیں کرتے۔ تو اب آخر میں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پرائیویٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ اس گورنمنٹ کے یا سرکاری اداروں کی وجہ سے بڑے مزے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دو شعبے ہمیشہ میں کہتا ہوں جو ہمیشہ پھل پھول رہے ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ ایک ہے صحت کا شعبہ اور ایک ہے تعلیم کا شعبہ، لیکن ان دونوں شعبوں میں نجی ڈاکٹر اور نجی اسپتال اور نجی اساتذہ، یعنی بڑے بڑے جو کہنا چاہیے ان کی چین بنی ہوئی ہے اسکولوں کی بھی، ایسا کما رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اسکول، دوسرے کے بعد تیسرا اسکول، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا اسپتال۔ آپ کراچی کے 2 اسپتالوں کو میں جانتا ہوں کہ وہاں اگر چلا جائے غریب آدمی تو شاید اس کے کپڑے اتر جائیں جب تک وہ علاج بھی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ پھر مظلوم باہر آ جاتا، کہتا بھئی پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اتنے لٹے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 3 سے لے کے 4-5 ہزار روپے تک فیس ہے ایک اسپیشلسٹ کی ان اسپتالوں میں، اور کرتے کیا ہیں ان کے اسسٹنٹ، وہ ٹیمپریچر لیتے ہیں، ان کا قد ناپتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جونیئر ڈاکٹر ایک پوری رپورٹ رکھتا ہے سینئر ڈاکٹر کے پاس، اور سینئر ڈاکٹر 2-3 منٹ اگر بہت احسان کرتے تو 5 منٹ دیتے ہیں مریض کو، اور پھر بھاگ جاتے ہیں وہ، یعنی مریض بیٹھا ہوا خود چلے جاتے ہیں دوسرے کمرے میں، دوسرا مریض انتظار کر رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا، مریض آتا تھا، پھر مریض دکھا کے جاتا تھا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ مریض اگر بیٹھا رہے اور نہیں جائے تو ڈاکٹر کا تو وقت ضائع ہوگا۔ اب ہوتا ہے ہر کمرے میں ایک مریض ان کو بٹھا دیتے ہیں، وہ یعنی 2-3 کمرے رکھتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر نے آئے، مریض کو دیکھا آ کر، اور اس کو مریض کو چھوڑا، وہ بیچارہ حسرت لیے ہوئے کہ 2-4 سوال کروں میں، ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھا ہے جو لکھنا ہے لکھ کے دوسرے کمرے میں غائب۔ تو یہ اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے اس معاشرے میں اتنا ظلم ہے دیہی علاقے کے لوگوں کے ساتھ، جس کی آبادی اب شاید 60-65% رہ گئی ہے، ورنہ 70% آبادی جو زراعت پیشہ ہے، ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ شہریوں کو تھوڑے بہت حقوق اس لیے مل جاتے ہیں کہ یہ شور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ٹی وی چینلز پہ، اخبارات کے ذریعے اور سماجی ذرائع ابلاغ جنہیں آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، ان پر خوب ادھم مچا سکتے ہیں، تو ان کو تو کچھ نہ کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں، ورنہ دیہات میں نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس، کوئی بھی چیز ان کے علاقے میں نہیں، صحت، تعلیم، کچھ نہیں، محرومیوں کے سوا ان کے قسمت میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دے۔ باقی بشرط زندگی، باقی اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔